سمجھتے ہوں گے کوئی جن بھوت اسے ہلا رہا ہے، یا کوئی مزار پر لگی گھنٹی ہے جسے بجا کر بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار طوفانی ہواؤں کے ساتھ گرج چمک اور موسلادھار بارش کی راتیں گھر سے باہر کھیتوں میں گزارنی پڑتی ہیں۔ آخر کیا مجبوری ہے کہ بندہ گرمی سردی کی رات کھیتوں میں گزارے؟ فصلوں کی حفاظت کے لیے کسانوں کو رات اپنی قربان کرنی پڑتی ہے، اور وہ ایسے وقت میں جب مکئی کاشت کی گئی ہو یا سورج مکھی کی کاشت کی ہوئی ہو تو سہ اور پگ سے اسے بچانے کے لیے رات کسانوں کو اپنے کھیتوں میں گزارنی پڑتی ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور مکئی کے لیے ان کے دشمن تو گیدڑ بھی ہوتے ہیں اور ان سے بھی بچانا ضروری ہوتا ہے، پھر دن کو انسان بھی ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑے چیلنج ہیں جو کسانوں کو اس کا فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بارش لگی ہوئی ہے، ہم اپنے جھونپڑے میں بیٹھ کر ایک کپ چائے ہی پی لیتے ہیں۔ اب ہم بارش رکنے کا انتظار کریں گے۔ لے جی، بارش رک چکی ہے۔ چلے میں آج آپ کو ایک ایسے الارم سسٹم سے متعارف کراتا ہوں جو ہم نے جانوروں کو اپنی قید سے بھگانے کے لیے اس جھونپڑی میں لگایا ہوا ہے۔ یہ ایک ڈوری ہے جو ہم نے اپنے قید کے وسط میں لگے ایک ٹاور کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹارچ کی روشنی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ٹاور پر کچھ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں۔ ہم یہاں جھونپڑی سے ہی اس ڈوری کو ہلائیں گے تو ٹاور پر لگی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے گی۔ جب ہم اسے بجاتے ہیں تو فصلوں کو اپروچ کرنے والے کوئی بھی جانور ڈر جاتے ہیں اور کھیت میں نہیں آتے۔ ہم اس آپریشن سسٹم کو ہر 10 منٹ بعد یہاں سے ہی آپریٹ کرتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی جانور کھیت میں داخل ہوتا ہے تو ہم جانور کے پیچھے بندوق لے کر نکلتے ہیں۔ ہر 30 منٹ بعد ہم ویسے بھی اپنے کھیت کے گرد راؤنڈ لگاتے ہیں۔ بس اس گھنٹی کی آواز سن کر جانور بھاگ جاتا ہے۔ اگر بہت ہی ڈھیٹ جانور ہوا تو پھر اس کی قسمت میں موت لکھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے بندوق رکھے ہیں، بس ان کے لیے پھر یہ بندوق اور اس کی گولیاں ہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی رات خدا نخواستہ ہم اپنی قید کی حفاظت کے لیے نہ آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر صبح قید کا جو نظارہ ہوتا ہے اس کو ایک جھلک دیکھ لیجئے گا کہ یہ دیکھیں، یہ سورج مکھی کی فصل ہے۔ اس کھیت میں سورج مکھی کے پھولوں کو دیکھ لیں، ایک کنال کو ایک ہی رات میں فارغ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کس نے کیا؟ ان جانوروں نے ہی کیا۔ بس ایسے حالات میں اگر کسان رات کو اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پہرا نہ دے تو کیا کرے؟ یہ دیکھ لیں، پھول تو پچھلی رات جنگلی پگ کھا چکے ہیں، اب یہ خالی ڈنڈے ہیں جو کسی کام کے نہیں۔ اس طرح کے چیلنجز میں حکومتیں بھی کسانوں کی کوئی مدد نہیں کرتی۔
اگر جانوروں سے کچھ بچ بھی جائے تو موسمی حالات جیسے ژالہ باری سے کون بچائے گا؟ پورے ایکڑ پر ہزاروں روپے خرچ کر کے آخر میں کیا ہاتھ آتا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بلکہ یہ پری میچور کچھ پول، جس سے آئل نکالنا بھی شاید نہ نکالا جا سکے۔ ہم ہنگو خیبر پختونخوا پاکستان کے کسان ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر علاقہ بارانی ہے، لیکن پھر بھی یہاں بہت ساری فصلیں لگائی جاتی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا کے سارا بارانی ہے، یہاں پہ چشمے اور ندیاں بھی ہیں جس سے ہماری آبپاشی ہوتی رہتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو یہاں زمینوں کی تقسیم ہے وہ کافی عجیب قسم کا سسٹم ہے، جو ہمیں کافی نقصان میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پلاٹ ایک جگہ پہ نہیں ہوتے، مختلف جگہوں پہ مختلف پلاٹ ہوتے ہیں، اور وہ بندے کو وہاں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پہ یہ زمین ہوتی تو آسانی سے اس کو کنٹرول کرنا آسان بھی ہوتا۔ ایک تو پلاٹ مختلف جگہوں پہ ہے اور اس تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹے موٹے پلاٹ ہیں، اگر اس پہ ہم کچھ لگا بھی لیں تو ہر پلاٹ کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کراپ پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک جگہ تک رسائی رکھ سکتے ہیں، دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو دوسری بات یہ کہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اس کراپ پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی کہ اس میں وہ ہمارے ہیلپ کریں، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں ہوتی۔ اوپر سے اگر ژالہ باری ہو جائے تو بھی وہ پٹوار سسٹم کے تحت وہ جب آتے ہیں تو بھی کوئی خاص اتنا سروے کر کے نہیں جاتے کہ ہر ایک کو وہ کوئی نہ کوئی نقصان اس کا ازالہ کروا سکیں۔ ایک تو زمینوں کی جو تقسیم ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، دوسری طرف یہ جانوروں کے جو چیلنجز ہیں، کیونکہ یہاں پہ جنگلات بہت ہیں تو جنگلی جانور آتے ہیں اور وہ فصل کو تباہ کر جاتے ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں وہ سبزیاں، فروٹ وغیرہ جو پنجاب سے آتا ہے یا کے پی کے دوسرے اضلاع سے آتا ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں، اپنا کوئی اگا نہیں سکتے۔ اگر یہ کراپ پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ تعاون کرے تو یہ کسان اس قابل ہو جائیں گے کہ یہاں پہ اپنی زمینوں پہ اپنی فصل لگا کے اس کی کم از کم اپنی سبزیاں تو یہاں سے یہ اگا سکیں اور سبزیوں کا اپنا جو کمی ہے وہ پوری کر سکیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ جو اتنے ٹیکسز لیتی ہے کچھ نہ کچھ تو کرے نا ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں کہ ایگریکلچر کی مد میں ہی کرے، لیکن کرے تو صحیح۔ اب ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں اور ہمیں جو نا اس کا کوئی ملتا بھی کچھ نہیں ہے، تو یہاں ہم سے کس چیز کا ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ اگر ٹیکس لیا جاتا ہے تو کم از کم فیسیلیٹی بھی دیں ہماری۔ اور کیا فیسیلیٹی چاہیے کسانوں کو تو یہ فیسیلیٹی چاہیے کہ اس کی کراپ کی پروٹیکشن ہو اور وہ جو فصل اگا سکے وہ اس سے کچھ رزلٹ بھی لے سکے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ سکیں۔ لیکن یہاں پہ مارکیٹ میں تمام کے تمام فصلیں، سبزیاں وغیرہ یہ پنجاب سے اور کے پی کے دوسرے اضلاع سے آتی ہیں اور لوکل پروڈکشن کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو ایگریکلچر کے جو ادارے ہیں وہ بھی برائے نام ہیں، صرف وہ دوسروں کے ڈیلر ہیں یا دوسروں ایجنسیوں کے یا کار ڈیلروں کے اس کے یا بیج والوں کے وہ ایجنٹ ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری آواز سنی جائے۔